بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک حافظ قرآن لڑکی کا۔ جب اس کی شادی ایک شرابی شوہر سے ہوئی تو اس ظالم شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایسی کون سی بھیانک سزا دی جسے دیکھ کر ہر کسی کا بدن کانپتا رہ گیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، تبھی پوری کہانی سمجھ آئے گی۔ پیارے دوستو، کسی گاؤں میں ایک سردار تھا جو کہ بہت ہی شریف اور نیک انسان تھا۔ غریب لوگوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیوی بہت زیادہ بد اخلاق تھی، غریبوں سے نفرت کیا کرتی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو کہ بہت ضدی اور آوارہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک غریب دودھ بیچنے والا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ ہی ان کو کسی نے قرآن پاک پڑھایا تھا۔ گاؤں کے دیہاتی لوگ تھے، اس لیے بچپن میں ہی یہ کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اس لیے اب اس باپ کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک پڑھے اور اس کو حفظ بھی کرائے۔ وہ اپنی بیٹی کو قاریہ یعنی بچوں کا قرآن پاک پڑھانے والی عورت کے پاس چھوڑ کر آیا، اور یوں اس کی بیٹی عائشہ قرآن پاک کو پڑھنے لگی۔ عائشہ 13 سال کی تھی جب اس نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا۔ جس روز قاریہ نے اس کو یہ خوشخبری سنائی تو عائشہ کے ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنی بیٹی کے صدقے اتارنے لگے۔ بے شک عائشہ کے خاندان والے غریب تھے، مگر ایسے موقع پر پورے گاؤں کی دعوت کی گئی۔ جب عائشہ کا باپ اس کو عالمہ کے پاس چھوڑ کر آیا، تبھی سے اس نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے۔ جب میری بیٹی عائشہ قرآن پاک کو حفظ کر لے گی تو میں پورے گاؤں کو دعوت دوں گا۔ اگلے ہی روز عائشہ کے باپ نے پورے گاؤں کی دعوت کی اور سب لوگ اس کے گھر میں آئے، جس میں اس گاؤں کا سردار بھی موجود تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر گاؤں کے سردار نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ عائشہ سردار کے پاس گئی اور اس نے اپنے پاس موجود خالی کرسی پر بٹھایا۔ اس کے سر پر بڑے محبت سے ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دینے لگا۔ پھر اپنے جیب سے 1000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ تب کی بات تھی جب 1000 کا نوٹ 10,000 کے برابر تھا۔ عائشہ نے جیسے ہی وہ پیسے دیکھے، اس نے کہا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل بھی کر سکوں۔ سردار تو جیسے اس حافظ قرآن بچی کی باتیں سن کے دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ اتنی سی عمر میں اتنی اچھی اور پیاری باتیں کرتی ہے۔ وہاں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا اور اس کو کہنے لگا، میں نے یہ پیسے تمہیں انعام کے طور پر دیے ہیں، بیٹی تم جب بھی قرآن پڑھا کرو میرے بیٹے کے لیے بھی دعا کرنا، اللہ پاک اس کو بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ حافظ قرآن تو نہیں بن سکتا، مگر وہ ناظرہ پڑھ لے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ حافظ قرآن لڑکی نے سردار کی بات سنی اور آمین کہا، اور وہاں سے عائشہ اٹھ کر چلی گئی۔ مگر نہ جانے سردار کو اس حافظ قرآن لڑکی میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا، وہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس سردار کے پاس اس کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا کہ سردار آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سردار نے مسکرا کر سر ہلایا اور کہا، کوئی بات نہیں۔ سردار کی عادت تھی کہ وہ کسی کے گھر میں زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتا تھا، مگر آج سردار تب تک انتظار کرتا رہا جب تک سارا گاؤں اپنے گھر واپس نہ چلا گیا۔ تب تک کہ اس سردار نے اپنے غلام کو بھی اپنے گھر واپس بھیج دیا اور وہاں خود بیٹھا رہا۔ حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور پیار بھری انداز میں کہنے لگا، سردار صاحب مجھ سے ناراض تو نہیں جو ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سردار نے عائشہ کے باپ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میری بات سنو۔ وہ آ کر زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ سردار نے فوراً اسے اٹھا کر اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا اور کہا، تم اپنی حافظ قرآن بیٹی کو میری امانت سمجھ کر اس کی پرورش کرو۔ یہ سن کر غریب آدمی حیران اور پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ سردار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سردار نے کہا، میں چاہتا ہوں عائشہ جیسی حافظ قرآن بچی میرے سردار گھرانے کی بہو بنے، اس لیے تم آج سے عائشہ بیٹی کی پرورش میری امانت سمجھ کر ایسے کرتے رہنا۔ یہ سن کر غریب باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ حیرت سے سردار کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا، میرے جیسے غریب انسان کی کیا اوقات کہ سردار خاندان کا سمدھی بنوں۔ وہ کافی دیر خاموشی سے سردار کو دیکھتا رہا۔ جب سردار نے اس کو خاموش دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ شاید مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا نہیں چاہتا۔ اس لیے سردار نے کہا، تمہارے پاس وقت ہے، تم سوچو۔ مگر حافظ قرآن لڑکی کا غریب باپ سردار کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔
اس نے فوراً ہی کہا، سردار صاحب آج سے میری بیٹی آپ کی امانت ہے، اب جب چاہیں اس کو آ کر لے جا سکتے ہیں۔ جب اس غریب آدمی نے اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو عائشہ بھی یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر عائشہ رونے لگی اور جلدی سے باپ کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کیسے اس طرح مجھ سے خود کو جدا کر سکتے ہیں۔ باپ نے اپنی معصوم سی بیٹی کو اپنے گلے لگایا اور کہنے لگا، میری پیاری گڑیا، میں کون سا تجھے ابھی رخصت کر رہا ہوں، ابھی بڑے سال پڑے ہیں، تم ان باتوں کو دل پر مت لو۔ یہ سن کر عائشہ کو سکون ہو گیا، ہر وقت اپنی زندگی سکون سے گزارنے لگی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ نیک تھی، اٹھتے بیٹھتے کام کرتے ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ کیونکہ وہ حافظ قرآن تھی، اب تو محلے کے بچے بھی اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ وہاں سردار نے جب آ کر اپنی بیوی کو یہ بات سنائی تو سردار کی بیوی بڑے ہی غصے سے اس کو کہنے لگی، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ہم لوگ اتنے امیر ہیں اور کس طرح ایک غریب گھر کی بیٹی کو اپنی بہو بنا سکتے ہیں؟ کچھ تو اپنے سردار ہونے کا خیال کرو، ابھی تو وہ بچی ہے، کل بڑی ہو جائے گی، پتہ نہیں غریب گھرانے میں اس کی تربیت کیسی ہو۔ یہ سن کر سردار غصے سے کہنے لگا، اس بچی کو اور اس کے ماں باپ کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، بہتر ہے تم اپنے بیٹے کی تربیت پر دھیان دو، ایسا نہ ہو کہیں تمہارا بیٹا تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ سردار نے یہ بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، اور اس کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ضدی اور ڈھیٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سردار اپنے بیٹے کو وہاں گاؤں کے مولوی کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجتا۔ وہ گھر سے تو قرآن پڑھنے کے لیے نکل جاتا، مگر پھر آوارہ دوستوں کے ساتھ مل کر کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دفعہ سردار مولوی کے پاس اپنے بیٹے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ان کا بیٹا موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، میرا بیٹا پڑھنے کے لیے نہیں آیا؟ مولوی صاحب نے کہا، آپ کا بیٹا کل 10 دن ہو چکے ہیں چھٹیاں لے کر گیا ہوا ہے۔ اس نے کہا، میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور میں گھر میں اکیلا ہوں، جس کی وجہ سے میری ماں مجھے اپنے پاس ہر وقت بٹھا کر دیکھنا چاہتی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں آج بچوں کو پڑھا کر آپ کے یہاں عیادت کے لیے آنے والا تھا تاکہ عیادت کر سکوں۔ یہ سن کر سردار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور سوچنے لگا کہ ہارٹ اٹیک، کون سا ہارٹ اٹیک؟ اس نے مولوی کو تو کچھ نہیں کہا، خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گیا اور گھر آ کر اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سردار کا بیٹا گھر آیا، اس نے پوچھا کہ آج کہاں تھے؟ اس نے کہا، ابو مولوی صاحب نے آج بہت زیادہ سبق دیا تھا جس کو یاد کرنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ سردار نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ جب سردار نے بیٹے کے چہرے پر اس طرح تھپڑ مارا، اس کی آواز اس کی بیوی تک پہنچی اور وہ چیختے ہوئی کہنے لگی، میرے بیٹے کو کیوں مار رہے ہو؟ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے؟ سردار نے چیخ کر کہا، اپنے بیٹے سے پوچھو کہ مولوی صاحب کو کیا بول کر پڑھائی سے جان چھڑا رہا ہے۔ یہ مولوی صاحب کو کہہ کر آیا ہے کہ میری ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ آخری دنوں میں مجھے دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر اس کی ماں نے بھی اس کو دھکا دیا، مگر باپ کے خوب ڈانٹنے پر سردار کا بیٹا رونے لگا، کہنے لگا، مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، وہ سارا دن ہم سے اپنے گھر کی صفائی کرواتے رہتے ہیں، ہر وقت کام کرواتے ہیں، اس لیے میں کام سے بچنے کے لیے اس کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جا رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس کو گلے سے لگایا اور اپنے شوہر کو کہنے لگی، آپ اس گاؤں کے سردار ہیں، جا کر اس مولوی کو پوچھیں کہ وہ بچوں پر آخر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے کہ ڈر کے مارے میرا بچہ وہاں سے بھاگ آیا۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو لے کر اندر چلی گئی اور سردار اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں نے سوچا تھا میرا بیٹا دین کی تعلیم حاصل کرے گا، مگر یہ تو شاید میرا نام ہی ڈبو رہا ہے۔ سردار نے کسی اور مولوی کا بندوبست کیا کہ شاید یہ میرے بیٹے کو پڑھا دے، مگر اس نے بھی پڑھانے سے انکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ وہ آوارہ ہو گیا اور وہیں دوسری طرف عائشہ، جو کہ 5 وقت کی نمازی تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی، اور وہیں اس کا ہونے والا شوہر آوارہ شرابی بن چکا تھا۔ پھر دن گزرتے گئے۔ کافی عرصے کے وقت کے بعد جب عائشہ 18 سال کی ہوئی تو سردار صاحب اس کے گھر گئے۔ وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے کچھ پیسے عائشہ کے ہاتھ میں رکھے اور کہا اپنے لیے کچھ کپڑے لے آنا۔ عائشہ کے باپ وہ پیسے لینے سے انکار کرنے ہی والا تھا، کیونکہ اس نے ان 5 سالوں میں سردار کے بیٹے کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہوا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے وہ کیوں خاموش رہا اور سوچنے لگا، اگر سچ میں میری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے سردار آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہ اپنی نیک سیرت بیٹی کو اس شرابی بیٹے کے ساتھ بیاہ نہیں سکتے تھے۔
سردار نے جب گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا کہ میں کچھ پیسے عائشہ کو دے کر آیا ہوں، یہ سن کر وہ چیخنے لگی کہ ابھی تک تم وہ بات بھولے نہیں ہو، وہ غریب گھر کی بیٹی ہے، نہ جانے ہماری بہو کیسے بنے گی۔ سردارنی کے بیٹے نے گزرتے ہوئے یہ بات سن لی۔ سردار کے بیٹے کو عائشہ سے بہت زیادہ نفرت تھی، کیونکہ ہر وقت سردار اپنے بیٹے کو عائشہ کی ہی مثال دیا کرتا تھا۔ وہ تو یہاں تک سوچنے لگا کہ اگر یہ عائشہ میرے سامنے آ گئی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ جب اس کو پتا چلا کہ بچپن سے ہی میرے باپ نے میرا رشتہ عائشہ کے ساتھ کر دیا ہے تو اس کا خون کھولنے لگا، اور اس نے باہر جا کر اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی اور کہنے لگا اس غریب لڑکی کی کیا اوقات کہ وہ مجھ جیسے رئیس زادے کے ساتھ رشتہ جوڑے، اور کہنے لگا میں اس کو اپنے قابل تو کیا کسی کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ وہ سردار کی شرابی اور آوارہ بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایسا منصوبہ بنایا کہ وہاں بیٹھی ہوئی عائشہ جو کہ قرآن پاک کو لے کر اس کی تلاوت کر رہی تھی، اس کی روح لرز گئی، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت برا ہونے والا ہو۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت تو کر رہی تھی مگر اس کا دل قرآن میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں برے برے خیال آ رہے تھے۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ اچانک ان کے گھر میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے ابا کی دکان میں آگ لگ چکی ہے، وہ دکان کے اندر بند ہے۔ جب عائشہ کی ماں نے یہ سنا تو وہ دوڑتی ہوئی دکان کی طرف چلی گئی۔ اس کے پیچھے اس کی بہن بھی چلی گئی۔ اب اکیلی عائشہ گھر میں تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ جانے لگی تو اس کی ماں کہنے لگی کہ بیٹا تم یہی رکو اور اپنے باپ کے لیے دعا کرو، ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ عائشہ گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک گھر کی دیوار پلانگ کر گاؤں کے آوارہ اور عیاش لڑکے اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی عائشہ نے قدموں کی آواز سنی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی روح لرز گئی۔ وہ لڑکے عائشہ کو دیکھ کر اونچا اونچا ہنس رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک لڑکے نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ عائشہ باہر جا سکتی تھی نہیں کہیں چھپ سکتی تھی۔ وہ بڑی ہمت کر کے ان لڑکوں کو کہنے لگی کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا کہ کچھ نہیں، ہم صرف تمہاری عزت کو تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ لڑکے عائشہ کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی اور مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکار رہی تھی۔ اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی۔ عائشہ دروازے کی طرف بھاگی۔ اتنے میں دروازہ باہر سے کھل چکا تھا، کیونکہ آنے والے کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا آگے سردار صاحب کھڑے تھے۔ وہ حیرانگی سے عائشہ کو دیکھ رہے تھے، پھر انہوں نے آوارہ لڑکوں کو دیکھ کر ان کی روح لرز گئی۔ عائشہ بھاگ کر روتی ہوئی سردار کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی ان آوارہ لڑکوں نے سردار کو دیکھا تو وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ سردار نے ایک کسی لڑکے کی شکل دیکھ لی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی کہ ایک لڑکی گھر میں اکیلی تھی۔ آوارہ لڑکے دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ ہائے ہائے، اس لڑکی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ ہو گئی۔ اس کے باپ کی دکان پر نہ کوئی آگ لگی تھی، نہ کوئی مصیبت آئی تھی۔ یہ سب صرف ایک سازش تھی۔ جب سردار تک یہ بات پہنچی تو وہاں بھی سردار کو بھڑکانے لگے کہ لڑکی اچھی نہیں ہے، اور پاس بیٹا سردار کا بیٹا بھی بھڑک اٹھا کہ میں ایسی بدکار لڑکی سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ سردار جب اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو حیران رہ گیا کہ آخر میرے بیٹے کو اس بات کا کیسے پتا چلا۔ وہاں بڑی ہی حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، مگر سردار کے بیٹے نے اپنی آنکھیں پھیر لی، باپ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ اگلے ہی روز سردار نے ان آوارہ لڑکوں کو بلایا اور ان کو اتنا مارا کہ وہ سب آوارہ لڑکے سچ بولنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے کہنے پر ہم نے یہ سب کیا تاکہ اس لڑکی کو آپ کی نظروں سے گرا سکیں اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ جب سردار نے یہ سنا تو کہنے لگا مجھے اس بچی پر اپنی اولاد سے بھی زیادہ یقین تھا، وہ اپنے کردار کو کبھی میلا کر ہی نہیں سکتی۔ سردار نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہی لڑکی ہے جو اس گھر کی بہو بنے گی اور وہی لڑکی تجھے سدھار سکتی ہے۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے ایک بھی جائیداد نہیں دوں گا۔ یہ سن کر مجبوراً سردار کے بیٹے کو ماننا پڑا اور سردار عائشہ کا رشتہ لینے کے لیے چلا گیا۔ عائشہ کے ماں باپ بہت زیادہ پریشان تھے، نہ وہ انکار کر سکتے تھے نہ قبول کر سکتے تھے، اور عائشہ کی حالت بہت ہی بری تھی۔ اس کو بہت زیادہ بخار تھا۔ وہ اتنا بڑا الزام اپنے اوپر کیسے برداشت کر پا رہی تھی؟ سردار کا ماننا تھا کہ نیک سیرت بیوی ہی میرے بیٹے کو سدھار سکتی ہے۔ جیسے ہی نیک بیوی گھر آئے گی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے بیٹے کی بری عادتیں ہٹا کر اس کو نیک بنا دے گی۔ عائشہ تو پہلے ہی سردار کے بیٹے سے شادی کرنے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھی، مگر اس کے ماں باپ سردار کو انکار نہ کر سکے اور عائشہ کا نکاح سردار کے شرابی بیٹے کے ساتھ ہو گیا۔
عائشہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور وہ سردار کا بیٹا دل ہی دل میں بدلے کی آگ لیے عائشہ کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ ابھی تک اس کا شوہر کمرے میں نہیں آیا تھا کہ وہ تھکی ہوئی ایسے بستر پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کر لی۔ اچانک زور سے دروازہ کھلا، سردار کا شرابی بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس کو دیکھ کر فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اس کے پاس آ کر بیٹھا، اس کے منہ سے شدید قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس سے دور ہو گئی۔ سردار کا بیٹا اس کو گالیاں دینے لگا اور پھر کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارنا شروع کر دیے۔ وہ وہاں رو رہی تھی، نہ جانے اسے کون سے گناہ کی سزا مل رہی تھی۔ اس کا شرابی شوہر اس کو مار مار کر جب تھک گیا، وہیں اپنے بستر پر اوندے منہ گر پڑا اور سو گیا۔ اور وہ عائشہ خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ سے مدد مانگنے کے سوا کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قرآن پاک اٹھایا، سینے سے لگایا اور کونے میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے دل سے خوف کم ہونے لگا، اور اگر کمرے سے باہر جاتی تو نہ جانے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کے شوہر کی نیند میں خلل آنا شروع ہو گیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھ کر اس کو مزید غصہ آیا اور کہنے لگا کہ بڑی نیک بنی پھرتی ہو، مجھے نیچا دکھانے کے لیے پڑھ رہی ہو، تیرے پاس تعلیم ہے اور میرے پاس نہیں۔ اب دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں، آج میں تیری زبان ہی کاٹ دوں گا، جس کی وجہ سے میں ساری عمر اپنے باپ سے تانے سنتا آ رہا ہوں۔ وہ غصے سے اٹھا، اس نے ایک چاقو اٹھایا اور چاقو اٹھا کر عائشہ کی طرف چل پڑا۔ عائشہ نے روتے ہوئے قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ سردار اور اس کی بیوی اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ چیخوں کی آواز سن کر دونوں میاں بیوی اٹھے اور اس کمرے کی طرف بھاگ پڑے۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ ملازموں کو بلا کر کمرے کا دروازہ کھولا گیا۔ جب اندر کا حال دیکھا تو ان کی سانسیں رک گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا زمین پر لیٹا تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک چاقو گرا ہوا تھا اور وہ کونے میں عائشہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے کھڑی رو رہی تھی، اور سردار کی بیوی عائشہ کو برا بلا بول رہی تھی اور پھر اپنے بیٹے کو اٹھا رہی تھی۔ سردار کے بیٹے کو نہ تو کوئی چوٹ آئی، نہ کوئی زخم کا نشان تھا۔ سردار عائشہ کو پوچھنے لگا کہ آخر یہاں ہوا کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی اور اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر جایا گیا، مگر ڈاکٹروں کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی کوئی مرگی کا دورہ تھا، نہ ہی اسے دل کا اٹیک ہوا تھا، اور اس کی آنکھیں نیلی ہو رہی تھی۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے گھبرا کر ڈاکٹر ایک دم سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک کتا بن چکا تھا، جسے دیکھ کر ڈاکٹر خوف زدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ بے شک یہ خدا کا عذاب تھا کہ سردار کے شرابی بیٹے پر عائشہ نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا تھا۔ عائشہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی گئی۔ اب وہ ہر وقت ہر لمحہ عبادت میں مشغول رہتی ہے۔ ایک روز سردار کی بیوی عائشہ کے پاس آئی اور آ کر اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی۔ عائشہ نے فوراً ان کو اپنے قدموں سے اٹھایا اور کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے میرا دل دکھایا تھا، مگر میں نے اس کو معاف کر دیا۔ بس وہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ تھا، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو بھی معاف کر دے۔ کچھ دن گزرے ہی تھے کہ عائشہ کو خبر ملی کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، یہاں پر میرا سب سے ایک سوال ہے کہ آخر کیوں ہر ماں باپ یہی سمجھتا ہے کہ ایک نیک سیرت بیٹی ہی ایک نیک سیرت بیوی بگڑے ہوئے خراب عادتوں اور شرابی شوہر کو سدھار سکتی ہے؟ حالانکہ یہ کام بیوی کا نہیں بلکہ ایک ماں باپ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ شروع سے ہی اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کرے تو وہ کبھی بھی بری عادتوں میں نہیں پڑتا۔ مگر ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے، جس کی وجہ سے آج بہت سارے کیس ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ اگر آپ ایک شادی شدہ مرد یا عورت میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو خدا کے لیے اپنے اولاد کو اچھی تربیت دیں۔ دنیاوی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی زیادہ سے زیادہ دیں۔ ایک بات کڑوی ہے مگر سچ ہے، ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ آوارہ اسکول اور کالج پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام کی تعلیم کو عام کریں اور اپنے بچے کو اسلام کی تعلیم لازمی دیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کی نصیب اچھے کرے اور ہمارے بیٹے کو نیک بہو اور بیٹی کی نیک شوہر ملے۔ آمین۔